بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میں ان میں سب سے بڑی تھی۔ ابو کا ایک اسٹور تھا جس کی وجہ سے ہمارے مالی حالات کافی اچھے تھے۔ اب میں نے انٹر کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ چند دن گزر گئے تھے یونیورسٹی جاتے ہوئے کہ پھر ایک دن مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک شخص میرا تعاقب کرتا ہے۔ وہ ایک اچھا خاصا اسمارٹ لڑکا تھا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اس سے پوچھوں یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میری خاموشی سے فائدہ اٹھا کر وہ میری یونیورسٹی تک آنے لگا۔ قریب سے گزرتے ہوئے کوئی فقرہ کس دیتا اور میں جھنجھلا کر رہ جاتی۔ بعض اوقات مجھے بہت غصہ آتا، لیکن وہ اس قدر اسمارٹ تھا کہ ناراض ہونے کو دل نہیں چاہتا تھا، یا پھر میں بہت بزدل تھی۔ ایک روز بادل چھائے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی سے آتے ہوئے راستے میں خوب تیز بارش ہو گئی۔ گھر بھی اس قدر دور تھا کہ اتنی بارش میں پیدل نہ چلا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے راستے جل تھل ہو گیا۔ ابھی میں سڑک کے کنارے کھڑی ادھر ادھر دیکھ اور سوچ رہی تھی کہ سڑک کیسے پار کروں کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، محترمہ آج تو بارش ہے، میری گاڑی بھی حاضر ہے، چلیے آپ کو گھر تک پہنچا دوں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکا تھا۔ اف میرے اللہ! میں اس کو دیکھ کر کس قدر گھبرا گئی تھی۔ بارش میں بھیگا ہوا کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ نہ جانے میرے قدموں کو کیا ہوا، میں اس کے پیچھے چل پڑی اور اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس نے اپنا نام شہیر بتایا اور شرافت سے ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کیں کہ میں کون ہوں، کتنے بہن بھائی ہیں، کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھ پر اس نے اپنی باتوں سے اچھا تاثر چھوڑا۔ اس کے بعد جب میں اپنے گھر کے سامنے اترنے لگی تو اس نے دوسری ملاقات کا وعدہ بھی لے لیا۔ اب ہماری کبھی کبھی ملاقات اور اکثر خط و کتابت ہونے لگی۔ گھر والوں سے چھپ کر میں اس سے ملتی رہی۔ وہ میرے دل میں بس گیا تھا اور اس سے دور جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی محبت میں ایک ایسی کھوئی کہ نہ گھر کا ہوش رہا اور نہ پڑھائی کی جانب دھیان رہا۔ اب تو میں گھر والوں سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ پریشان تھے کہ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میں اکثر گھر بھی دیر سے جاتی۔ امی پوچھتی تو کہہ دیتی سہیلی کے گھر میں چلی گئی تھی، پریکٹیکل کے نوٹس سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ یوں میں بہانے سے گھنٹوں اس کے ساتھ باہر گھومتی۔ وہ جہاں لے جاتا میں چلی جاتی۔ اس نے مجھ سے بڑے وعدے کیے۔ وہ مجھ سے کہتا، مہوش اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گا، اور میں شرما کر رہ جاتی تھی۔ اس کی باتوں اور وعدوں نے مجھے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں جذبات میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئی تھی کہ میں کون ہوں اور کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، مہوش کیا تم کو مجھ پر اعتبار ہے؟ میں نے جواب دیا، اگر نہ ہوتا تو میں تم سے باہر کیوں ملتی اور تم سے محبت کیوں کرتی؟ میرے اس جملے پر وہ ہنسا اور کہا، اچھا آج آزماتا ہوں۔ پھر بولا، تم آج رات مجھے فلاں مکان میں ملنا۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، مگر سوچتی رہی کہ گھر والوں سے کیا کہوں گی۔ گھر پہنچی تو ٹینشن میں نہ کچھ کھایا گیا اور نہ کچھ پیا گیا۔ امی پوچھنے لگیں تو میں نے کہہ دیا کہ سر میں درد ہے۔ پھر شام کو اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور تیار ہو گئی۔ امی نے وجہ پوچھی تو بہانہ کر دیا کہ سہیلی کی سالگرہ ہے۔ سالگرہ کا سن کر میری چھوٹی بہن پیچھے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ تو روز جاتی ہیں، آج ہم بھی چلیں گے۔ بڑی مشکلوں سے اس کو منایا، خدا کر کے وہ مانی۔ امی پریشان تھیں کیونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ وہ ابو سے بھی ڈرتی تھیں۔ میں تو اپنے محبوب کے خیالوں میں گم تھی۔ مجھے ماں کی کب پرواہ تھی؟ مجھے بھی ابو کا ڈر ضرور تھا، مگر میں نے سوچا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی گھر واپس آ جاؤں گی۔ جب میں شہیر کے گھر پہنچی تو وہاں عجیب منظر تھا۔
شہیر کے علاوہ اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ان لوگوں کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ شہیر سمجھ گیا کہ مجھ کو اس کے دوستوں کے سامنے آ کر بیٹھنا ناگوار گزرا ہے۔ اس نے انہیں تھوڑی دیر میں رخصت کر دیا، مگر مجھ پر گھر سے آنے کا خوف طاری تھا۔ جب میں نے جانا چاہا تو شہیر خفا ہو گیا اور چلانے لگا کہ میں نے تم کو اتنی جلدی جانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میری ماں کی بھولی بھالی صورت میری نظروں میں گھوم گئی، باپ کا قہر آلود چہرہ نظر آیا اور میں رو دی۔ شہیر میرے رونے پر نرم پڑ گیا، کہنے لگا کچھ دیر تو بیٹھو، میں تم کو خود چھوڑ آتا ہوں۔ پھر اس نے شادی کی باتیں چھیڑ دیں اور کہنے لگا شادی کے دن کا انتظار کیسا؟ جو محبت کرتے ہیں ان کی شادی تو آسمان پر ہو جاتی ہے۔ وہ جس وقت بھی محبت سے ملیں وہ ان کی شادی کا وقت ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس کی باتوں کا مطلب کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، لیکن اب میں بند پنجرے میں ایک بے بس چڑیا کی مانند تھی۔ جب تک وہ دروازہ نہ کھولے میں کسی طرح آزاد ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے مجھے اس وقت آزاد کیا جب میں اپنی محبت کے نام پر لٹ چکی تھی۔ روتی ہوئی میں گھر پہنچی۔ میری حالت بری تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر کے تصور سے دل گھبرا رہا تھا۔ گھر پہنچی تو ابو کو بپھرے ہوئے شیر کی طرح دروازے کے آگے ٹہلتے ہوئے پایا۔ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ جو ہی میں نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا، ابو نے مجھے روک لیا اور گرج کر پوچھا سچ سچ بتا کہاں گئی تھی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ خوف سے میری ہچکی بن گئی، مگر ابو کے تیور ایسے تھے کہ واقعی اگر میں جھوٹ بولتی تو مجھ کو جان سے مار ڈالتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شہیر کا نام لے دیا کہ اس کے گھر گئی تھی۔ ابو نے اسی وقت مجھے ساتھ لیا اور شہیر کے گھر لے گئے۔ ابو نے مجھے شہیر کے حوالے کر کے کہا اس لڑکی کو اب اپنے پاس رکھو، یہ اب میرے لیے مر چکی ہے۔ صبح نکاح کا انتظام کر لینا، میں آ کر باپ کا فرض ادا کر دوں گا۔ شہیر کو ایسے توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں خود حیران تھی کہ مارنے پیٹنے یا شہیر کو بلا کر بات کرنے کے بجائے میرے باپ نے کیا حرکت کی کہ مجھ کو اس کے حوالے کر دیا۔ شہیر نے مجھے چپ کرایا، سمجھایا کہ فکر نہ کرو، یہ اچھا ہوا سب کچھ خود بخود ہو گیا، ورنہ تمہارا باپ آسانی سے تمہارا رشتہ دینے والا نہ تھا۔ اب تم رات آرام سے رہو، صبح 4 دوستوں کو بلاتا ہوں، قاضی کا بندوبست کرتا ہوں اور تمہارا باپ نکاح کے وقت آ کر رسم پوری کر دے گا، تو تم باقاعدہ میری بیوی بن جاؤ گی۔ لیکن ہمیں نکاح یہاں کے بجائے کسی دوست کے گھر میں کرنا ہوگا، کیونکہ کل میرے گھر والے بھی آ جائیں گے اور میرے والدین تو شاید ہرگز اس پر راضی نہ ہوں، کیونکہ میری منگنی میرے ماموں کی بیٹی سے ہو چکی ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میں یہ منگنی توڑ دوں گا۔ صبح سویرے شہیر مجھے اپنے دوست کے مکان پر لے گیا جو خالی تھا۔ شام تک میں نکاح کی رسم اور والد صاحب کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن کوئی نہ آیا۔ رات کو شہیر واپس آیا اور بولا تمہارے ابو نے آنے سے انکار کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نکاح میرے گھر پر ہو اور اس میں میرے گھر والے بھی شریک ہوں، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ میں نے 2 دن کی مہلت لی ہے، چلو گھر چل کر میں اپنے والدین کو منا لیتا ہوں۔ اسی رات کی گاڑی سے ہم روانہ ہو گئے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ شہیر کے کیا ارادے ہیں۔ کسی اجنبی شہر میں اس نے مجھے ایک بوڑھی عورت کے گھر ٹھہرا دیا، جس کو اس نے اپنی رشتہ دار بتایا تھا۔ یہاں آ کر میں جب شہیر سے کہتی ابو نہیں آئے اور نکاح کا کیا ہوا تو وہ ٹال جاتا، کہتا تمہیں اس سے کیا، اب تم میرے پاس ہو اور میری بیوی ہو، سمجھو نکاح ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں میرے 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ باپ نے میری بھول کی مجھے
بڑی سزا دی تھی، مگر شہیر میرا محبوب تھا جو مجھے مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی تکلیف بھی نہ دی تھی۔ میں 2 بچوں میں ہر دکھ بھول کر جوں توں زندگی گزار رہی تھی۔ اب نکاح ہوا تھا یا نہیں، اس سے مجھے کیا حاصل تھا؟ جو زندگی مجھے نصیب میں ملی تھی، مل ہی گئی تھی۔ ایک روز اچانک شہیر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے بیرون ملک ملازمت مل گئی ہے، لہٰذا اب میں امریکہ جا رہا ہوں۔ وہاں کی شہریت ملتے ہی میں بہت جلدی تمہیں بلوا لوں گا، فکر نہ کرنا۔ بڑی مشکل سے یہ اتنا اچھا موقع ملا ہے، ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ اور وہ مجھے روتا چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ اس کو گئے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں۔ سوچتی ہوں مر جاؤں، مگر بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ لوگوں کی لعنتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ بڑی مشکل سے ایک اسپتال میں بحیثیت آیا نوکری ملی ہے۔ شہیر نے پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ اس باپ کے در پر جانے کا حوصلہ نہ ہوا جس نے کھڑے کھڑے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال کر غیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اتنا پتہ چلا ہے کہ شہیر نے امریکہ میں شہریت کے لیے کسی امریکن لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا ہے۔ لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں، جب کہ میرے پاس تو نکاح کا سرٹیفکیٹ بھی تک نہیں ہے۔ مجھے ماضی کی یادیں ڈستی ہیں۔ میں ماضی کو بھول دینا چاہتی ہوں۔ جب کسی لڑکی کو محبت کرتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اللہ نہ کرے ان کا بھی انجام میرے جیسا ہو، اور کسی دن یہ بھی لڑکوں کی اس محبت بھرے جھوٹے کھیل میں آ کر اپنی عزت و آبرو نہ گنوا دیں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔